بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية. یہ حدیث نمبر 4 ہے. عزیز طلبہ، ترجمہ ذرا دیکھیے. من جو شخص صلی درود بھیجے علیہ مجھ پر مرتن ایک مرتبہ فتح کھول دے گا اللہ تعالی لہو اس شخص کے لیے بابن دروازہ من العافیہ عافیت کا، آسانی کا. پھر دیکھیے ذرا ترجمہ. من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دے گا. عزیز طلبہ، اب ذرا مشکل الفاظ کو بھی دیکھ لیجئے. صلی کا معنی ہے درود بھیجنا، مرتن کا معنی ہے ایک مرتبہ، فتح کا معنی ہے کھولنا، اور بابن کا معنی ہے دروازہ. عافیت کا معنی ہے ایک عام الفاظ میں جو کیا جاتا ہے عافیت، ایک معنی ہے آسانی، آرام، اطمینان اور سکون. سب معنی عافیت میں آتے ہیں. تو جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دے گا. تشریح کو ذرا دیکھیے. تشریح: اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے. اب ہیڈنگ دیجئے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور محسن. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا. اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا. لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے ہر طرح کی تکالیف برداشت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے زندگی میں جتنے تکلیفیں برداشت کی ہیں کسی اور پیغمبر نے اتنی تکلیفیں نہیں برداشت کی. اور دین جو ہمیں ملا ہے یہ مفت میں ملا ہے. ماں کی گود میں ہمیں دین ملا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی واضح الفاظ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ مجھے اس دن کی خاطر جتنی تکلیفیں دی گئیں کسی اور نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تکلیفیں جو اٹھائی ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے لیے اٹھائی ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کتنے ہیں وہ بے حد و بے حساب ہے، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن چند احسانات کا یہاں پر ذکر ہے. احسانات کا تقاضا کیا ہے کہ لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد اور بے حساب احسانات ہیں. ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے. اسی طرح نمبر 3، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کیا جائے. اور نمبر 4، اور روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث ہیں جن احادیث سے واضح طور پر درود شریف کی فضیلت واضح ہوتی. اسی طرح نمبر 5 پر ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو فوراً درود و سلام بھیجا جائے. یہ ان احسانات کا تقاضا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے کام سے لے کر بڑے کام تک جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہم تک پورے تفصیل کے ساتھ پہنچا دی ہے. اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کو اپنائیں، زندگی میں لائیں، گھروں میں لائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. قرآن کی روشنی میں درود کا حکم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. بالکل اسی طرح احادیث کی روشنی میں درود شریف کی فضیلت.
نمبر 1 حدیث میں ہے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ نمبر 2 قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ نمبر 3 ذلیل ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی احادیث ہے، قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی احادیث، جس طرح میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ یہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وحی مطلوع قرآن پاک کی صورت میں ہے اور وحی غیر مطلوع یہ احادیث مبارکہ کی صورت میں ہے۔ تو یہ دونوں اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ الفاظ جو آئے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی احادیث ہے، تو اس پر عمل کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس پر عمل کرنا فرض ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح ایک اور ہیڈنگ ہے مشکلات کا حل اور اجر و ثواب، یعنی اجر عظیم۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں گے، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ دیکھیے ذرا، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہمیں 2 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا ہونے سے ہمارے مشکلات ختم ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے لیے اللہ تعالیٰ عافیت اور آرام اور آسانی کا دروازہ کھول دے گا اور ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ دنیا کو اگر آپ دیکھ لیں تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں وہ اطمینان قلب کے لیے بن رہی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، چاہے وہ کھیل کا سامان ہے، چاہے وہ گیم ہے، چاہے اس کے علاوہ معاشرے میں وقت گزارنا ہے، چاہے وہ فلمیں ہیں یا ڈرامے ہیں، جو بھی ہے، تو ان کا مین مقصد ہوتا ہے اطمینان قلب، کہ ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، اطمینان نصیب ہو۔ حالانکہ دلوں کا اطمینان وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات میں ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھی بھیجیں، اور درود و سلام کے ساتھ ساتھ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ دوسرا فائدہ ہمیں ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے مشکلات حل ہوں گی، ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوگا، اور دوسرا فائدہ ہمارے لیے ہے، یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہم روزانہ کے اعتبار سے 2 کام ہو، 3 کام ہو، 4 ہو، وہ سنت کر کے سمجھ کر کریں۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا ہی کھانا ہے تو ہم سنت کے مطابق کھائیں۔ ہم پانی پیتے ہیں تو پانی ہی پیئیں، لیکن سنت کے مطابق ہم پانی پئیں۔ اسی طرح سونا بھی ہمارا روزانہ کا معمول ہے، ہم سوتے ہیں، سونا بھی ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق کریں۔ وقت گزارتے ہیں معاشرے میں تو معاشرے میں نبی علیہ السلام نے کس طرح وقت گزارا ہے وہ بھی ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق کریں، تو ہماری دنیاوی فائدہ بھی ہے ہمارے لیے، اور اسی طرح آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔